السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مائی یوٹیوب چینل کی جانا میں کون۔ ناظرین، آج ہم آئے ہوئے ہیں جھیل سیف الملوک پر، اور آپ کو ہم جھیل سیف الملوک کی سیر کرواتے ہیں اور لوگوں سے لی گئی معلومات بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ میں سے بیشتر لوگ ناران کاغان اور جھیل سیف الملوک کے بارے میں ضرور جانتے ہوں گے۔ جو لوگ نہیں جانتے ان کو بتاتے چلیں کہ یہ جھیل پاکستان کے شمالی علاقے ناران میں واقع ہے، جو خوبصورتی کا ایک شاہکار ہے۔ پہاڑوں اور برف میں گھری اس جھیل کی خوبصورتی اپنی مثال آپ ہے۔ اس جھیل کے ساتھ جنات اور پریوں کی کہانیاں منسلک ہیں، جو یہاں کے مقامی لوگ خود بیان کرتے ہیں۔ آج ہم آپ کو اس جھیل کی مکمل کہانی اور تاریخ اور اس سے جڑے قصے شہزادہ سیف الملوک اور پری بدی الجمال کے بارے میں بتائیں گے۔ آپ سب ناظرین کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ کہانی حقیقت پر مبنی ہے یا پھر ثانوی ہے، اس کے بارے میں کوئی حتمی رائے نہیں دی جا سکتی، مگر کہانی یہاں کے مقامی لوگوں میں سے ہر ایک کو معلوم ہے، جس کا ذکر وہ اپنی کتابوں میں بھی کرتے آ رہے ہیں، اور ناران میں بھی اس کا ذکر اپنی زبانی کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کا پانی پہاڑوں سے نہیں بلکہ اس کی تہہ سے نکلتا ہے، اور جھیل کے پانی کی مقدار ہمیشہ ایک ہی رہتی ہے۔ اور لوگوں سے ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ اس جھیل کے پانی کی گہرائی کا آج تک کوئی پتہ نہیں لگا سکا، اور جس نے بھی پتہ لگانے کی کوشش کی وہ جھیل کی طرف سے واپس نہیں آ سکا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جھیل 3 لاکھ سال پہلے اس وقت وجود میں آئی جب وادی کاغان کا علاقہ برف سے ڈھکا ہوا تھا، اور ایک بہت بڑے برفانی تودے نے ٹوٹ کر اس دریا کے پانی کو روک لیا جو جھیل کے عین وسط سے گزر رہا تھا۔ جھیل کے عین وسط میں ایک ملکہ پربت برفانی لبادہ اوڑھے اپنی خوبصورتی کا نظارہ کرا رہی ہے۔ 17,390 فٹ بلند اس پہاڑ کو کوئی سر نہیں کر سکا۔ مقامی لوگ اس کی وجہ شہزادہ سیف الملوک کی بددعا بتاتے ہیں۔ شہزادہ سیف الملوک حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے 868 سال پہلے مصر کے بادشاہ کا بیٹا بتایا گیا ہے، لیکن بعض حضرات نے اسے دلی کا شہزادہ بھی لکھا ہے۔ شہزادہ سیف الملوک کو مسلسل 7 راتیں ایک پری کا دیدار ہوتا رہا، اور اسی دوران شہزادہ سیف الملوک کو اس پری سے پیار ہو گیا اور وہ اس پری پر فریفتہ ہو گیا۔ اس خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے شہزادے نے کئی نجومیوں اور خوابوں کی تعبیر بتانے والوں سے رابطہ کیا، مگر کوئی بھی اس کو اس کے خواب کی تعبیر نہ بتا سکا۔ آخر کار ایک نجومی جو علم نجوم پر ماہر تھا، اس نے حساب کتاب کر کے شہزادے کو بتایا کہ تمہارے خواب کی تعبیر کچھ یوں ہے کہ جو پری تمہارے خواب میں آتی ہے وہ کوہکاف کی ایک پری ہے جو تمہاری پیدائش کے وقت ہی سے تم پر فریفتہ ہے۔ وہ پری کوہکاف میں ہی رہتی ہے۔ کوہکاف جنات اور پریوں کا علاقہ بتایا جاتا ہے جو انسانوں کی نگاہوں سے اوجھل ہے، جہاں آدم زاد کبھی نہیں جا سکتا۔ نجومی نے شہزادے کو بتایا کہ اس پری کا نام پری بدی الجمال ہے، اور وہ پری ہر 12 سال بعد انسانوں کی دنیا میں آتی ہے اور ناران میں ایک جھیل کو 14ویں کی رات اس جھیل میں غسل کرتی ہے۔ اگر تم نے اس کو تلاش کرنا ہے تو شہزادے تم کو ناران جانا ہوگا اور جھیل کے کنارے 12 سال ایک مخصوص چیلا کاٹنا ہوگا، تب تم کو اس پری کا دیدار ہو سکتا ہے۔ اس نجومی کے
الفاظ شہزادے سیف الملوک نے بڑے غور سے سنے۔ نجومی نے شہزادے سیف الملوک کو ایک سلمانی ٹوپی دی اور کہا کہ جب 12 سال کا چلہ کاٹ لو تو اس کے بعد سلمانی ٹوپی پہن لینا، تب تم جنات اور پریوں کو دیکھ سکو گے۔ شہزادے نے اپنا رخت سفر باندھا اور ناران کے سفر پر نکل پڑا۔ کافی مہینوں کی مسافت کے بعد وہ ناران اس جھیل پر پہنچ گیا اور جھیل کے کنارے ایک غار میں چلہ کاٹنے لگا۔ بالآخر 12 سال بعد ایک رات شہزادے کو پروں کی پھڑپھڑاہٹ سنائی دی۔ جب اس نے دیکھا تو کافی تعداد میں پریاں جھیل پر اتر رہی تھیں۔ سب پریوں نے اپنی خلطیں اتاری اور جھیل میں غسل کرنے لگیں۔ شہزادے کو موقع مل گیا۔ اس نے پری بدیع الجمال کی خلط اٹھا کر اپنے پاس رکھ لی۔ باقی پریاں ڈر کے مارے وہاں سے چلی گئیں، مگر پری بدیع الجمال وہاں رہ گئی۔ پری بدیع الجمال نے شہزادے سیف الملوک سے کہا کہ مجھے میری خلط یعنی میرا لباس واپس کرو، مگر شہزادے نے شرط رکھی کہ پہلے تم مجھ سے شادی کرنے کی حامی بھرو، تب میں تمہیں تمہاری خلط یعنی تمہارا لباس تم کو واپس دوں گا۔ پری نے جب انکار کیا تو شہزادے نے اس کو اپنا تعارف کروایا اور کہا کہ میں 12 سال سے تیرے انتظار میں یہاں چلہ کاٹ رہا ہوں۔ شہزادے کی بات سن کر پری بھی اس کے عشق میں مبتلا ہو گئی۔ یہاں کہانی کا اہم حصہ شروع ہوتا ہے۔ جھیل سیف الملوک کے ساتھ ایک اونچا پہاڑ ہے جس کا نام ملکہ پربت ہے۔ اس پہاڑ کو آج تک کوئی سر نہ کر سکا کیونکہ وہاں جنات کا بسیرا ہے۔ اس پہاڑ میں اس وقت ایک دیو رہتا تھا جس کا نام سفید دیو تھا، اور وہ دیو بھی پری بدیع الجمال کا عاشق تھا۔ جب اس کو پتہ چلا کہ ایک شہزادہ پری بدیع الجمال کو اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہے تو وہ غصے میں آگ بگولا ہو گیا اور دونوں کو جان سے مارنے کے لیے جھیل پر آ گیا۔ ادھر پری بدیع الجمال نے شہزادے کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا اور دونوں جان بچانے کے لیے ناران کی طرف بھاگے۔ دیو جب جھیل پر پہنچا تو اس کو معلوم ہوا کہ دونوں ناران کی طرف بھاگے ہیں، تو دیو نے جھیل کے بند توڑ دیے جس سے ایک شدید سیلاب ناران کی شہر کی طرف آ گیا۔ بند توڑنے کا مقصد تھا کہ سیلاب میں شہزادہ اور پری بدیع الجمال دونوں ہی غرق ہو جائیں گے۔ شہزادہ اور پری بدیع الجمال نے سیلاب کو آتا دیکھ کر ایک غار میں پناہ لے لی۔ وہ غار آج بھی ناران کے بازار کے پاس موجود ہے جہاں بڑی تعداد میں لوگ سیر کو جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ شہزادہ سیف الملوک اور پری بدیع الجمال اسی سیلاب میں غرق ہو گئے، جبکہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے اس غار میں پناہ لی تھی اور وہ سیلاب سے بچ گئے تھے اور آج بھی اسی غار میں زندہ ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ غار سے نکل کر اپنے علاقے مصر میں چلے گئے تھے۔ باقی اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ناظرین، مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کریں۔